السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹا آ گیا، میں زندہ ہوں۔ اس بات پر یقین کر لوں میری موت کو سب پر ظاہر کرنا دشمنوں کی سازش تھی۔ فجر گھبراتے ہوئے تاثرات لیے ایک ایک قدم براق کی ماں کی جانب بڑھانے لگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پاس بٹھاتے ہوئے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ بہت ممتا تھی براق کی ماں کے اندر۔ آپ اتنے سالوں تک کہاں تھی آنٹی؟ اور کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ کس نے آپ کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلائی؟ ذرا سی ممتا ملنے پر فجر کو وہ حوصلہ اور ہمت ملی، دل میں ابلتے ہوئے سوالوں کو زبان تک لے آئی۔ براق پاس پڑی ہوئی کرسی پر خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو سب کچھ بتاؤں گی، ایک ایک بات۔ میری بیٹی کے دل میں جتنے سوال ہیں سب سوالوں کے جواب ملیں گے، مگر اس سے پہلے تم سفر سے آئی ہو۔ جاؤ دونوں اپنے کمرے میں فریش ہو کر آؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، پھر کریں گے بہت ساری باتیں۔ جاؤ براق، میری بہو کو لے کر جاؤ، بہت نرمی اور محبت سے کہا تھا۔ فجر کا مزید بحث کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ براق اور فجر دونوں کو اس کی ماں نے روم میں بھیج دیا۔ رحمت اللہ کی بیوی نے کہا کہ کھانا لگاؤ۔ آج براق کی ماں کو نئی زندگی ملی تھی۔ سالوں بعد اس کی بعد ماں بیٹا ایک ساتھ رہنے والے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی، دکھ کے بادل چھٹنے لگے تھے، دشمنوں کو اپنے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ ماضی سیفی سب گھر والے ناراض ہیں تو ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈمپل بہت پریشان تھی سن کر کہ سیفی کو اس کے بابا نے گھر سے نکال دیا ہے۔ افی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ریڈی ہو جاؤ، ہمیں شادی کرنی ہے۔ مگر گھر والوں کی رضامندی کے بغیر تو کیا کریں گے؟ اگر گھر والے رضامند نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ میری طرف سے ریاض بھائی نکاح میں آئیں گے اور تمہاری طرف سے کوئی بھی آنے کو تیار نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تمہارے بھائی صاحب آنا نہیں چاہتے کیونکہ میری فیملی راضی نہیں، تو ان کو اس بات سے اعتراض ہے، اور تمہاری سسٹر کے شوہر نے انہیں منع کر دیا کہ وہ ہماری شادی میں شرکت نہیں کریں گی، تو ان کو طلاق دے دیں گے۔ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ دو راستے ہیں، یا تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، یا پھر آج کے دن سیلفش ہو کر ایک ہو جائیں۔ آنے والے وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بولو افی، کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ جی لو گی میرے بغیر؟ اگر جی سکتی ہو تو میں اپنے قدم پیچھے لے لوں گا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ جی ہی تو نہیں سکتی، اس لیے تو خاموش ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ بہت نازک وقت تھا، ایک طرف اپنی خوشیاں تھی، دوسری طرف دونوں کے گھر والے۔ ڈمپل کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیفی کے بچپن میں منگنی ہوئی تھی، اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ کبھی سیفی نے اس بارے میں ڈمپل کو نہیں بتایا تھا، وہ خود دل سے سریا کے ساتھ ہونے والے رشتے پر کبھی راضی نہیں تھا، تو ایسے میں ڈمپل کو بتا کر اسے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ڈمپل کو آج سریا کا پتہ چلا تو وہ سریا کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی خوشیوں پر پاؤں رکھ کر اپنا گھر بنائے۔ وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بددعائیں اس کے گھر کو جلا دیں۔ ساری پریشانیوں میں گری ہوئی ڈمپل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ افی میری جان، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، سب پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ آصف نے افی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سمجھایا، جو رو رو کر اپنی حالت خراب کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ ریاض بھائی اور تمہاری سسٹر ہمارے ساتھ ہیں، بے شک تمہاری سسٹر نہیں آ سکتی، مگر ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض بھائی صاحب ہمارے نکاح میں شرکت کریں گے اور ہر وقت ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا۔ آصف کے بھائی نے آصف کا پورا ساتھ دیا، اور ڈمپل کی بہن نے فون پر بات کی اور سمجھایا کہ وہ دل سے ان کے ساتھ ہے، مگر مجبور ہے، آ نہیں سکتی۔ نکاح میں آصف کے قریبی دوستوں نے شرکت کی، ڈمپل کی ساری دوستیں اپنی دوست کا ساتھ دینے کے لیے آئی تھی۔ اس سارے دورانیے میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر تو آصف کا بیسٹ فرینڈ تھا، ڈمپل کا بہت اچھا دوست تھا، مگر وہ دل سے غدار تھا۔ اس کی سوچ گندی تھی، اس کی گندی نظر ہر پل چوری چوری عافیہ کے سراپے کو گھورتی تھی۔ اس نے پل پل ڈمپل پر پوری نظر بنا کر رکھی تھی۔ اسے دکھ تھا اس بات کا کہ وہ شادی ہونے سے پہلے اسے قریب کیوں نہیں ہو سکا۔ اسے بھوک تھی عورتوں کے جسم کی، اور وہ ڈمپل پر بھی مٹانا چاہتا تھا، جو کرنے میں وہ ناکام رہا۔ نکاح کے بعد سیفی ڈمپل کو لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں جانا چاہتا تھا۔
وہ فلیٹ آصف کا اپنا تھا۔ آصف کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر اس کے بابا نے ناراضگی کی وجہ سے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا، جس کا فائدہ بہرام اٹھا رہا تھا۔ ریاض اسے کہہ کر گیا تھا کہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنے بھائی سے کہے، مگر بہرام بہت شاطر تھا۔ اس نے ریاض کے جاتے ہی آصف کے چاروں طرف اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ آصف بے وقوف نہیں تھا، مگر جب انسان کسی کو دوست سمجھتا ہے تو اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ بس وہی بھروسہ وہ بہرام پر کرتا تھا۔ بہرام نے اسے نہیں جانے دیا اور کہا کہ اس کا اتنا بڑا گھر ہے جس میں وہ اکیلا رہتا ہے، تو اگر وہ دونوں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں گے تو گھر میں رونق ہو جائے گی۔ اس کے گھر میں بہرام کی ماں بھی رہتی تھی، جو کافی ضعیف تھی اور ان کو فالج ہوا تھا۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، بس ایک ہی جگہ پر لیٹی رہتی تھی۔ آصف نے صاف انکار کیا کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں خود اٹھا سکتا ہے۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی تو آصف اور بہرام نے مل کر ایک بزنس شروع کر رکھا تھا۔ دور دور تک کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ بہرام کے ارادے کیا ہیں۔ آصف کے بار بار انکار پر بھی بہرام نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ بہت زیادہ ضد کر کے بہرام آصف کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ بظاہر اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں دوست تھے، گھر میں اس کی ماں بھی رہتی تھی۔ گھر سچ میں بہت بڑا تھا، اس کے باوجود بھی سیفی کی خودداری اسے جانے نہیں دے رہی تھی، مگر بہرام کی دوستی اس کے ضد اس کے پیروں کی زنجیر بن چکی تھی۔ بہرام، جس کو کالج میں سب ہنی کے نام سے بلاتے تھے، اس کا پورا نام بہرام پاشا ہے۔ بہرام مجبور کر کے آصف کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈمپل بالکل جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی الگ چھوٹی سی دنیا بنانا چاہتی تھی، مگر بعض دفعہ دوست آپ کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی زنجیر بہرام عافیہ اور آصف کے لیے بن کر ان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ گھر کا ایک خوبصورت کمرہ ان کے لیے سجایا گیا تھا۔ عافیہ کو دلہن کے روپ میں سجا ہوا اس کو روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ بہرام کی ماں بھی بہت خوش تھی کہ چلو وہ سارا دن نوکروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، کوئی ہوگا جس سے وہ بھی بات چیت کر سکیں گی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کسی کو آنے والے طوفان کا اندازہ تک نہ تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے ہوئے چلے گئے۔ بزنس کے سلسلے میں بہرام اور آصف زیادہ تر رات کو لیٹ ہی لوٹتے تھے۔ زندگی بالکل نارمل لگ رہی تھی، کہیں پر بھی کچھ بھی غلط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عافیہ سارا دن بہرام کی ماں کے ساتھ مصروف رہتی تھی، بہرام کی ماں کے ساتھ عافیہ کا دل لگا رہتا تھا۔ بہرام اور آصف بزنس میں پوری طرح متوجہ تھے۔ ایک دن اچانک سے بہرام کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہاسپٹل لے جانے پر پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹرز ان کو نہیں بچا سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد بہرام کافی ٹوٹ سا گیا تھا۔ 2 مہینوں بعد زندگی آہستہ آہستہ پھر سے زندگی روٹین پر آ چکی تھی، مگر عافیہ کے پاس زیادہ تر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بزرگ ہستی جس کی وجہ سے گھر میں رونق بھی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی رہتے تھے۔ وہ سارا دن بور ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سارا دن بور گھر میں گھومتی رہی ہے۔ اچانک سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، تیز بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر سیفی کو فون کر کے گھر پر بلاتی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب آصف گھر پر آیا تو وہ تڑپ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹریٹمنٹ دیا، اسے ڈرپ لگائی گئی، جس سے عافیہ کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ اب بھی کافی ویک ہیں۔ اس کے سارے ٹیسٹ کروائے گئے، جس کی رپورٹ صبح ملنی تھی۔ سیفی اور بہرام اسے لے کر آ گئے تھے۔ بہرام آ کر نوکروں پر چلایا تھا کہ انہوں نے بیگم صاحبہ کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اس دن پہلی بار آصف کو بہرام کا اپنی بیوی کے لیے اتنا فکر مند ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر ابھی تک کسی نے آنے والے خطرے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اسی رات آصف کو مجبوراً ڈمپل کو چھوڑ کر یورپ جانا پڑا، کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی۔ اگر وہ سائن ہو جاتی تو آصف کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے بزنس کے لیے ہر صورت یہ ڈیل کرنی تھی۔ تب سے وہ اس ڈیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اپنا بزنس بہرام سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر کچھ بھی غلط نہیں تھا، مگر پھر بھی آصف نے دل میں ٹھان رکھی تھی اگر یہ ڈیل ہو گئی تو وہ بڑی محبت سے بہرام سے اپنا بزنس الگ کر لے گا۔ اگر یہ ڈیل اس کے بعد ویسے بھی بہرام کے ساتھ ضروری نہیں تھی۔ افی کو بڑے پیار سے سمجھا کر وہ اسے ڈیل کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں افی ضد کر رہی تھی کہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار آصف نے اسے دور جا رہا تھا۔ عافیہ الگ سے گھبراہٹ کا شکار تھی۔ عافیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آصف کے جانے کے بعد سے کوئی طوفان آ جائے گا۔ ایک انجانے سے خوف سے گری ہوئی عافیہ آصف کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ آصف کو لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اسی لیے ضد کر رہی ہے۔ میری جان، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں بہت جلد تمہیں لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ صرف ایک بار مجھے یہ ڈیل کر لینے دو۔
یہ ریل مکمل طور پر میرے ہاتھ پہ ہے، صرف ایک سائن ہے جس کے لیے مجھے جانا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، مجھے اس گھر میں اکیلا نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ سینے میں سر چھپائے قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے، عافیہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری جان، تمہارے کاغذات بنوانے میں ٹائم لگ جائے گا اور ڈیل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں بھی تو اپنی جان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر مجبوری ہے۔ آصف نے شادی کے بعد عافیہ کو اتنا پیار دیا تھا کہ عافیہ سب تک بھول گئی تھی۔ پلیز میری جان، صرف ایک رات کی بات ہے، پہلی اور آخری بار جانے کی اجازت دے دو۔ اس کے بعد تمہاری قسم کھاتا ہوں کبھی بھی کہیں بھی جاؤں گا ہمیشہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں روتا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نہ ہی تمہاری اجازت کے بغیر جا سکتا ہوں۔ پلیز خوشی خوشی اپنے سیفی کو جانے دو۔ ماتھا چوم کر باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے آصف نے بڑی مشکل سے عافیہ کو راضی کیا تھا۔ بہرام اپنے بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو عافیہ گھر میں اکیلی تھی۔ صرف نوکر تھے یا پھر اللہ کی ذات؟ عافیہ کو اپنا خیال رکھنے کا بول کر آصف ڈیل کے لیے نکل گیا۔ عافیہ کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی، مگر پہلے سے بہت سنبھل گئی تھی۔ وہ اپنے روم میں آصف کے جانے کے بعد لیٹ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، عجیب سا ڈر جس میں گری ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ دروازہ تک لاک کرنا بھول گئی تھی۔ عافیہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس اپنے چہرے پر گہری نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کے منہ سے ڈر کے مارے چیخ نکلنے والی تھی کہ مقابل نے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اگر تمہارے حلق سے ذرا سی بھی آواز نکلی تو سوچ لینا اس کا خمیازہ تمہارے شوہر کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت تڑپایا ہے ان 8 مہینوں میں تم نے مجھے۔ شیطانی چہرہ لیے بہرام اس کے اوپر پوری طرح جھکا ہوا تھا، دھمکی آمیز انداز سے کہہ رہا تھا، او 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 عافیہ۔ جھٹپٹا کر اپنے منہ سے ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی، مقابل اس کی جھٹپٹاہٹ کو قید کیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا اگر تم چیخی تو میں تمہارے شوہر کو مروانے میں ذرا ہچکچاؤں گا نہیں۔ سوچ لو تمہیں اس کی جان پیاری ہے یا نہیں۔ تمہارے پیار کو تمہارے شوہر کو گھر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بندے مسلسل اس کے پیچھے ہیں، کب کہاں کیا حادثہ پیش آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ شیطانی نظروں سے اس کے سراپے کو گھورتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے لبوں سے گال کو چومنا چاہا۔ عافیہ جھٹپٹا کر رخ بدل گئی تھی۔ وہ کیسے خود کو اس انسان کے حوالے کرتی؟ وہ تو اپنے اوپر آصف کا حق سمجھتی تھی، خود کو آصف ہی سمجھتی تھی۔ اس کے جھٹپٹا کر رخ بدلنے پر وہ طیش میں آ گیا، جبڑے کو غصے سے پکڑے ہوئے اس پر پوری طرح سے قابض ہونے لگا۔ تمہارے شوہر سے تو کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، تمہارے وجود کی آگ ٹھنڈی رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، پھر بھی مجھے تم اس طرح سے تڑپاتی ہو۔ بچی نہیں ہے، جانتا ہوں کہ تم میری نظروں میں چھپی ہوئی آگ کو محسوس کر چکی ہو، اس لیے تو اپنے شوہر کو اکسا رہی ہو کہ وہ یہاں سے تمہیں لے جائے۔ یہ سچ تھا کہ عافیہ بہرام کی نیت کو نظروں سے جاننے لگی تھی۔ وہ اشاروں میں آصف کو سمجھا چکی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اتنی آسانی سے تمہیں بنا بتائے کچھ حاصل کیے جانے دوں گا، اتنا پاگل سمجھا ہے تم نے مجھے۔ شرٹ کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا گریب بان چاک کر چکا تھا۔ عافیہ بخار کی وجہ سے کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس کا بی پی لو ہونے لگا تھا، اسے چکر آنے لگے تھے۔ وہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، درندہ تھا، درندہ۔ عافیہ کا منہ اس سے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اس کی چیخوں کو بند کر چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شوز کے لیس نکالتے ہوئے باندھ کر بے بسی سے مہرت بنا کر دروازہ لاک کیے ہوئے تھا۔ گھر کے تمام ملازمین سو چکے تھے، اس کی فریاد سننے والا نہیں۔ وہ جھٹپٹا رہی تھی، روتی رہی، مگر اس کے وجود پر بری رات وحشت لوٹاتا رہا۔ اگر یہ بات تم نے اپنے شوہر کو بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے یہ دروازہ کھولا تو تمہارے شوہر کو موت کے ہاتھ کے گھاٹ میں اتارنے میں مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ موبائل اٹھا کر اس میں لائیو ویڈیو پلے کر کے دکھائے جہاں آصف بیڈ پر گہری نیند سو رہا ہے اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا۔ یہ تمہارے شوہر کا باڈیگارڈ نہیں، میرا خاص بندہ ہے۔ میرے ایک میسج پر تمہارے شوہر کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں سلا دے گا، اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا تمہیں اپنے شوہر کی زندگی عزیز ہے یا نہیں۔ رونا بند کرو، کچی کنواری نہیں ہو جتنا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں تمہیں ہمیشہ ڈبہ پیک دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا، مگر اب تو تم 8 مہینے یوز کیے ہوئے موبائل جیسی بن چکی ہو۔ اب تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر چادر پھینکتے ہوئے وہ بے غیرت کے جیسی ہنستے ہوئے جا چکا تھا۔ عافیہ کے ہاتھ اور منہ کھول کر گیا تھا، مگر اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی عزت لٹ چکی تھی، وہ خود سے نظریں ملانے کے لائق نہیں تھی۔ اوپر سے وہ
وہ جو دھمکی دے کر گیا تھا اس کے ڈر سے کبھی عافیہ نے سیفی کو نہیں بتایا۔ وہ کئی بار بتانا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ آصف کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو اس گھٹیا شخص کی دھمکی سے وہ بہت خوف زدہ تھی، کہیں وہ اس کے شوہر کی جان نہ لے لے جو بغیرت دوست کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ دوسرا عورت تھی، اس کی بات سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں سچائی سامنے آنے پر آصف اس سے دور نہ ہو جائے، اسے نفرت نہ کرنے لگے۔ آصف کی محبت عافیہ کا سرمایہ تھی۔ اس رات وہ کتنا روئی تھی، گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی ہو کر خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی رہی مگر اس کے جسم سے ناپاکی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس ڈیل کے بعد آصف کا بزنس بہت ترقی کر گیا۔ آصف نے اپنا گھر لے لیا اور دونوں وہاں شفٹ ہو گئے مگر عافیہ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے اپنی عزت ختم ہو گئی تھی۔ عافیہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس رات کو نہیں بھول سکتی تھی اپنے اوپر بکھری ہوئی اس گندگی کو۔ وہ نہیں بھول سکتی تھی اس گندے انسان کے انداز سے اسے چھوا تھا۔ وہ نہیں بھول سکتی تھی کہ اس کے شوہر کی امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ آصف سمجھ نہیں پاتا تھا، ڈاکٹر بار بار کہنے پر آپ کی بیوی ڈپریشن میں ہے، جبکہ بظاہر وہ دونوں ٹھیک تھے۔ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ عافیہ کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ وہ ڈپریشن میں کیوں تھی یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آصف کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ خدا نے اسے پیاری سی بیٹی دی مگر عافیہ ہمیشہ اسے خود سے دور رکھتی ہے۔ آصف کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ منت کو عافیہ نے کبھی محبت کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ منت کو ہمیشہ خود سے دور نوکروں کے سہارے پر رکھتی تھی مگر آصف اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خدا ان پر مہربان ہوا اور خدا نے ایک اور پیاری سی بیٹی دی جس کا نام دونوں نے مل کر فجر رکھا تھا۔ جہاں عافیہ منت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر فجر سے بے انتہا پیار کرتی تھی، ہر وقت اس کو اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھتی۔ اسی دوران آصف کی ماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کی آخری خواہش تھی کہ صلاح الدین کے بیٹے کو گھر واپس بلا لیں۔ صلاح الدین اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس طرح آصف کو واپس اپنے گھر آنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں سالوں بعد واپس حویلی میں آ گئے تھے۔ بہو اور بیٹے کا اچھے سے استقبال بھی کیا گیا۔ اس سارے عرصے میں ریاض نے کبھی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورے دل سے نبھایا تھا۔ اس نے سریا کو محبت دی، عزت دی، گھر میں وہ مقام دیا جو چوہدری ریاض بیگ کی بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ کبھی سریا بیگم کو یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ اس کی پسند نہیں تھی۔ صلاح الدین نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا۔ عائشہ بیگم کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ عائشہ بیگم کے انتقال کے بعد گھر میں ایک ویرانی سی چھا گئی تھی مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ نہیں ٹھیک ہوا تھا وہ تھا عافیہ اور منت کا رشتہ۔ عافیہ نے کبھی منت کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی زبان سے آصف کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، بہرام کی بھی شادی ہو گئی۔ آصف اور بہرام اب بھی ملتے تھے۔ بہرام اسی طرح آصف کے گھر آتا جاتا تھا۔ عافیہ سے نہ تو مرا جاتا تھا نہ جیا جاتا تھا، نہ تو وہ شخص کو گھر آنے سے روک سکتی تھی، اگر روکتی تو بتانا پڑتا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت بتانے سے وہ ڈرتی تھی۔ ایک طرف شوہر کی موت کا ڈر، دوسری طرف آصف اس سے نفرت کرے گا یہ ڈر اسے حقیقت بتانے نہیں دیتا تھا۔ حقیقت کو اپنے اندر دباتے دباتے وہ تھک گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عافیہ ڈپریشن کی ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ فجر، جی کیوں اتنی خاموش ہو؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نہیں، فجر سب سن چکی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ حقیقت سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت اتنی بری ہے۔ براق اور فجر کی ایک جیسی حالت تھی۔ جب ماضی کے پنوں سے پردے اٹھائے گئے تو اتنے بھیانک چہرے سامنے آئے کہ رشتوں سے اعتماد اٹھنے لگا تھا۔ میں بھی تم دونوں کی طرح آج سے 10 سال پہلے ہی ایسے ہی شوق تھی جب مجھے عافیہ نے بتایا کہ بہرام نے اس کے ساتھ کیا گھنونی حرکت کی ہے۔ میں نے بھی سچائی کا ساتھ دینا چاہا تھا، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ میں نے زندگی کے 10 سال موت کی آغوش میں لیٹتے ہوئے گزارے۔ میں اپنے بیٹے کا وہ خوبصورت دور نہیں دیکھ پائی جب میرے بیٹے کو میری بہت ضرورت تھی۔ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس عورت کی آنکھوں میں درد اور آنسوں کی ندی بہہ رہی تھی۔ ماما، مجھے ایک بات بتائیں، فجر کے گھر سے بہت سی نازیبا تصویریں لیک ہوئی ہیں۔ فجر ہر وقت کسی کی نظر میں رہتی تھی۔ کوئی تھا جو ہر وقت اس کے چاروں اطراف میں گھات لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ بہرام نہیں تھا، تو وہ کون تھا جو ہر وقت اس شخص کے ساتھ کنیکٹ رہتا تھا؟ براق اپنے بابا کو بابا نہیں بلاتا تھا، اسی شرم محسوس ہوتی تھی، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ اب کوئی بھی بات اس کا نام لے کر ہی کرتا تھا۔ ماما پلیز خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ بتائیں نا۔ براق کی ماں بالکل خاموش ہو گئی تھی، گہری نظروں سے فجر کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔
اس شخص کا نام سن کر فجر تمہیں یقین نہیں آئے گا اور تکلیف بھی بہت ہوگی، مگر بیٹا حقیقت سے پردہ اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ براق کی ماں فجر سے مخاطب تھی۔ بہرام کے ساتھ گندے کھیل میں پوری طرح سے شامل تھی وہ، کوئی اور نہیں تمہاری اپنی تائی سریا بیگم ہے۔ شاید تم لوگ نہیں جانتے تھے، سریا بچپن سے آصف بھائی کے ساتھ منسوب تھی، مگر آصف بھائی کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے۔ زبردستی رشتہ تو جوڑ دیا گیا، مگر یہ رشتہ قائم نہ رہ سکا۔ آصف بھائی اور عافیہ نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کر لی، مگر اپنے بھائی کے لیے ریاض بھائی صاحب نے بہت بڑی قربانی دی۔ انہوں نے سریا بھابھی سے شادی کی، بہت پیار دیا، انہیں وہ حق دیا جو ایک بیوی کے پاس ہونا چاہیے، مگر سریا اپنے دماغ سے کبھی آصف بھائی کو نہیں نکال پائی۔ دل ہی دل میں انہوں نے دشمنی کو قائم رکھا۔ دشمنی صرف آصف اور عافیہ کی حد تک نہیں رکھی، انہوں نے یہ گندا کھیل اتنی گہرائی سے رچایا کہ لپیٹے میں آصف بھائی اور عافیہ بھابھی کی دونوں بیٹیوں کو بھی لے لیا۔ فجر حیرت زدہ آنکھوں سے براق کی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بات سن رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر ابھی تک یقین نہیں تھا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ سچ میں حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ بظاہر منت اور فجر کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے والی سریا بھابھی کبھی ان کا اچھا نہیں چاہتی تھی۔ سریا نے ہمیشہ دونوں بچیوں کے لیے غلط سوچا، مگر اس بات سے عافیہ اور آصف بھائی پوری طرح بے خبر تھے۔ عافیہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بہرام کے ساتھ مل کر عافیہ کا ریپ کروانے والے سریا بھابھی تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ اس قدر غلط ہوا تھا، سن کر فجر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ براق اپنی جگہ پر سٹل بیٹھا تھا۔ اس رات بہرام نہیں جانتا تھا کہ آصف گھر پر نہیں ہے۔ یہ بات بہرام تک پہنچانے والی سریا تھی، کیونکہ جانے سے پہلے آصف بھائی اور ریاض بھائی نے آپس میں فون پر بات کی ہوئی تھی۔ آصف بھائی نے ریاض بھائی صاحب کو بتایا تھا کہ وہ آج ملک سے باہر جانے والا ہے، بہت جلد وہ بزنس بہرام سے الگ کر لے گا، جلدی اپنا گھر الگ لے کر شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ عافیہ بہرام کے گھر نہیں رہنا چاہتی۔ فون پر ہونے والی ریاض بھائی اور آصف بھائی کی ساری باتیں سریا نے سن لی اور ساری بات فون پر بہرام کو بتا دی، اور بہرام کے اندر کا جانور پوری طرح سے جاگ گیا اور وہ اسلام آباد سے فلائٹ لیتا ہوا لاہور آن پہنچا اور آ کر عافیہ بھابھی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ عافیہ بھابھی اس دن خود میں ہی مر گئی تھی۔ بہرام نے اپنے ہی دوست کی عزت کو تار تار کر دیا۔ براق نے آنکھیں اور مٹھیاں غصے سے بھینچ لیں۔ اس سے اپنے وجود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کے نزدیک عورتوں کی عزت 2 کوڑی کی ہے، مگر سریا کے دل کی آگ یہاں پر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بہرام اور سریا جانتے تھے کہ چھوٹی سی عمر میں تمہاری آنکھوں میں فجر کے لیے خاص جذبات ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس گندے انسان کی نظر عافیہ کے بعد فجر پر تھی، کیونکہ فجر خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں کی کاپی ہے۔ گھٹیا انسان نے فجر کو بھی بیٹیوں کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ تم فجر میں انٹرسٹڈ ہو، اس نے تم پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی اور تمہارے معصوم ذہن میں آہستہ آہستہ فجر کے لیے زہر کھولنا شروع کر دیا، اور تمہیں بتایا کہ وہ عافیہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ تمہیں یہ بتایا کہ عافیہ اس کے دوست نے مل کر اسے دھوکہ دیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عافیہ کبھی بھی بہرام سے پیار نہیں کرتی تھی، اس نے تو کبھی بہرام کے لیے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب جھوٹ تھا، من گھڑت کہانی تھی۔ براق کی یہ سب تمہارے دماغ میں زہر بھرنے کی سازش تھی۔ وہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ تم فجر کے لیے سیریس ہو جاؤ۔ اس کی گندی سوچ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور ساتھ دیا تھا سریا نے، جو اپنے گھر کی ملازمہ سکینہ کو اپنے ساتھ ملائے ہوئی تھی۔ سکینہ کو اس کام کی بھاری رقم دی جاتی تھی جو ہر وقت فجر پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ فجر کہیں بھی جاتی تھی تو سکینہ ہمیشہ ساتھ میں ہوا کرتی تھی۔ پل پل کی رپورٹ سریا کے پاس ہوتی تھی اور وہی رپورٹ گھوم پھر کر بہرام تک بھی جاتی تھی۔ سریا نے عافیہ کی بیٹیوں کی تذلیل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ سریا نے فجر کے گلے میں ایک مہنگا لاکٹ لے کر ڈالا جس کے اندر کیمرہ فٹ تھا۔ اس نے بہرام کے کہنے پر کیا تاکہ تمہارے سامنے فجر کا کریکٹر مشکوک بنایا جا سکے۔ سریا کے دل میں خوف خدا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ بیٹی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہی گھر میں بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ براق مٹھیوں کو میچے غصے کو ضبط کیے بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا، جبکہ فجر تو اپنی حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ تم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ سب کچھ اتنا ڈیپلی کیسے پتا؟ جب میری شادی ہوئی تو میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بہرام اکثر مجھے اپنے ساتھ لے کر عافیہ بھابھی کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس راحت کے بعد بہرام نے ایسی کوئی حرکت تو نہیں کی تھی، مگر گندی نظروں سے عافیہ بھابھی کو جینے نہیں دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری اور عافیہ بھابھی بھی میں تھوڑی سی دوستی ہو گئی۔ ایک دن بہرام مجھے چھوڑ کر کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ میں عافیہ بھابھی کے ساتھ اکیلی تھی۔ عافیہ نے اپنے دل کا درد مجھے بتایا۔ میرے لیے حیرت کی بات نہیں تھی
کیونکہ اس سے پہلے ہی میں بہرام کے بارے میں کافی کچھ جان چکی تھی۔ وہ کتنی گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے۔ گھر کی بیوی ہونے کے باوجود ہر رات اسے بازاروں عورت کو گھر لانا ہوتا یا خود کوٹھے پر جانا ہوتا تھا۔ اس دن بھابھی بتاتے ہوئے کتنا روئی تھی، میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ان کا ساتھ ضرور دوں گی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، مر رہی تھی۔ میں بہرام کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آصف بھائی صاحب کو حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر بہرام بہت طاقتور تھا، جبکہ اس کی نسبت بہت کمزور۔ بابا کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ دھمکی دی گئی کہ اگر میں اپنا منہ کھولوں گی تو میرے بابا کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے گا۔ میں بیٹی تھی، میں ڈر گئی، مگر جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ہمت کر کے اب تو میری کوئی کمزوری نہیں، میں آصف بھائی صاحب کو ساری حقیقت بتا دوں گی، یہی سوچ کر اس دن میں نکلی تھی، کیونکہ میں تھک چکی تھی۔ گندا کھیل میری نظروں کے سامنے کھیلا جا رہا تھا۔ بہرام اور سریا کی باتیں میں اکثر فون پر سنتی تھی۔ بہرام نے مجھ سے جھکنا تک چھوڑ دیا تھا، ڈھڑلے سے میرے ساتھ میرے پاس بیٹھ کر ہر چیز کی پلاننگ بناتا تھا۔ اس دن میں نے بہت ہمت کر کے کہ آج ساری حقیقت میں آصف بھائی صاحب کو بتاؤں گی۔ میں گھر سے نکلی تھی، مگر راستے میں ہی بہرام نے میری گاڑی کو گھیرا ڈالتے ہوئے مجھے گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ویران جگہ پر لے جا کر مجھے بہت دھمکایا۔ جب میں دھمکیوں سے نہیں ڈری تو مجھے کھائی میں دھکا دے دیا، جہاں سے مجھے اس نے خود ہی بچا تو لیا، کیونکہ لالچی انسان کو بعد میں یاد آیا کہ میرے نام کافی پراپرٹی ہے جسے اس نے اپنے نام کروانا ہے۔ میری زندگی کے ساتھ وہ پراپرٹی بھی اس سے ساتھ چھین جائے گی۔ اس کے آگے کا سب کچھ تمہیں پتہ ہے براق۔ ماما، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری دشمنی فجر کے ساتھ ہی کیوں؟ منت کو انہوں نے اپنے گھر کی بہو بنا لیا، جبکہ وہ بھی تو آصف کی چاچو کی بیٹی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ منت کو وہ بہت پیار کرتی ہے؟ نہیں، منت کو وہ نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتی کیونکہ شروع سے ہی وجدان کی جان بستی تھی منت میں۔ سریا جیسی چلاک عورت کی نظروں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر منت کو بھی اس نے بخشا نہیں تھا۔ منت بہت چھوٹی تھی جب ایک دن کھیلتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے منت کے آگے بڑی ہوشیاری سے سریا نے اپنا پاؤں کر دیا۔ منت پاؤں کے ساتھ ٹکرا کر سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ سریا کا ارادہ اسے مارنے کا تھا، جبکہ منت کو بہت چوٹیں آئی تھیں، مگر اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ کتنے دن ہاسپٹل داخل رہی تھی۔ اس وقت اس کے اپنے بیٹے کی جو حالت تھی، اسے دیکھ کر شاید اس نے اپنے قدم پیچھے کر لے لیے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ وجدان نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وجدان بیمار ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں منت کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بچی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے پیٹ میں بہت شدید درد، شدید چوٹ لگنے سے بہت نقصان ہو گیا تھا۔ کیا؟ بے اختیار فجر کے منہ سے اپنی بہن کی بات سن کر چیخ نکلی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، ابھی تو بہت سارے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے اپنوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ بات گھر میں سب بڑے لوگ جانتے ہیں، تو پھر تائی نے منت آپی کو کیسے قبول کر لیا؟ فجر نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اس بارے میں مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کے بعد دشمنوں نے مجھے اپنے اس لائق ہی نہیں چھوڑا کہ میں کچھ جان پاتی۔ فجر گہرے صدمے میں تھی، اس کی بہن کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کمرے میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا چکی تھی، ہر راز سے پردہ اٹھ چکا تھا، دشمنوں کے بھیانک چہرے بے نقاب ہو چکے تھے، فجر اور براق کا رشتوں سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ آنٹی؟ جی بیٹا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب منت آپی کو تائی جان نے سیڑھیوں سے گرایا تھا تو کیا یہ بات سب جانتے ہیں کہ انہیں گرانے والی تائی جان تھی؟ فجر نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، اس نے یہ کام بہت ہوشیاری سے انجام دیا تھا۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں جس نے اتنے سالوں گھر میں رہ کر کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ اس کے دل کے اندر آصف، عافیہ اور اس کے بیٹوں کے لیے کتنی نفرت ہے۔ کتنے سالوں اس نے تم لوگوں پر وار کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ ایسی عورت جب سب کے سامنے بھلا منت کو کیوں گراتی؟ یہ بات خود منت نہیں جانتی کہ اسے سریا نے جان بوجھ کر گرایا تھا۔ ہاں، گھر کے سب بزرگ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ منت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کیا وجدان بھائی بھی جانتے ہیں کہ منت آپی کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ فجر، جس نے خود پچھلے 8 مہینوں سے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اس کا چھوٹا سا دل یہ سن کر تڑپ گیا تھا کہ اس کی آپی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سچ کہتے ہیں بہنوں کا رشتہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو اپنی تکلیفوں کو چھوڑ کر اپنی بہن کی تکلیف کو دل سے محسوس کرتی ہے۔ اس بارے میں مجھے بیٹا نہیں پتا، مجھے صرف آج سے 10 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ سب یاد ہے، وہی پتا ہے۔ جب اتنا کچھ پتا چل گیا ہے تو یہ بھی پتا چل جائے گا۔ پریشان مت ہو، براق نے پہلی بار لب کھولے تھے فجر کو دلاسا دینے کے لیے، ورنہ سارے دورانیے میں وہ تو خود اتنا زیادہ شوق تھا کہ اسے اپنا چہرہ کے تاثرات نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ فجر بیٹا،
وہ ڈاک ٹھیک کہہ رہا ہے، تم پریشان ہو کر خود کو تکلیف مت دو۔ جب اتنا سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو باقی کی کڑیاں بھی ایک دوسرے سے ہم ملال کر لیں گے، مگر اس سب کے لیے ہمیں بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم تینوں ایک ہی در سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنوں سے دھوکہ کھایا ہے۔ ہمارے دشمن کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ زینت شفقت سے بچوں کے اندر اعتماد بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے بچوں کا دل کس قدر دکھی ہے۔ زینت کو جتنی تکلیف اس وقت براق کی محسوس ہو رہی تھی، اتنی ہی تکلیف اسے فجر کی بھی ہو رہی تھی۔ فجر اس کے بیٹے کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ زینت اس بات سے بے خبر نہیں تھی۔ اب تم دونوں جا کر آرام کرو، رات بہت ہو چکی ہے۔ رات سچ میں کافی ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج اتنے چہرے بے نقاب ہوئے تھے کہ رشتوں پر سے بھروسہ ختم ہو گیا۔ دونوں اٹھ کر اپنی روم میں آ گئے تھے۔ فجر، حقیقت تو مجھے بھی تمہیں بتانی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، کچھ چیزیں جان لو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ روم میں آتے ہی براق فجر کا ہاتھ تھامے بیڈ کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ فجر سونے کے لیے بیڈ کے قریب ہوئی تھی، جبکہ براق اس کا ہاتھ تھامے اسے روک چکا تھا۔ فجر پلیز، اگر میری بات سن لو گی تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ براق کی نظروں میں فریاد کے گہرے رنگ تھے۔ نہیں براق، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، اور نہ ہی کبھی ہمارا رشتہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایسی امیدیں مت لگانا۔ فجر کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بے اختیار پھسل کر گالوں سے گرنے لگے تھے۔ فجر، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت کچھ غلط ہوا، مگر خدا گواہ ہے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے نظریں چکائے کھڑا تھا۔ میں نے تو تم سے بہت پیار کیا، عشق ہو تم میرا۔ ہاں، مگر میں کمزور نکلا۔ کچھ ایسی نازیبا تصویریں میرے سامنے آئی کہ مجھے لگا سچ میں تم ایسی ہو۔ بولتے ہوئے براق نظر چکائے کھڑا تھا۔ پیار کرنے والے یقین بھی کرتے ہیں، جب اتنا پیار کرتے تھے تو تھوڑا یقین بھی کر لیتے۔ کیا تھا؟ بہت یقین کیا تھا۔ تم پر لگے ہوئے ہر الزامات، ہر بات کو جھٹلایا، مگر میں بھی انسان ہوں۔ میرے سامنے جو عافیہ چچی کا اسکیچ بنا کر پیش کیا گیا، میرے دماغ میں وہ عکس باقی رہ گیا تھا۔ اس وقت کا براق آج کے براق جیسا نہیں تھا۔ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ صحیح کو غلط اور سچ کو جھوٹ میں فرق کر سکتا۔ اور جب جال بچھانے والے اپنے ہوں تو بچنا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا، پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں کیسے بھول جاؤں وہ رات جب آپ نے میری تذلیل کی؟ میں کیسے بھول جاؤں وہ رات جب آپ نے مجھے بیلٹوں سے مارا؟ اس فجر کو جس پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مجھے بہت درد ہوا تھا، میرا دل کرتا تھا میں چیخیں مار مار کے روں، مگر مجھے آپ نے رونے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تم مجھے بیلٹوں سے مار لو، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ مار مار کر میری کھال ادھیڑ دو، مگر پلیز مجھے معاف کر دو فجر۔ تم بھی جیا نہیں جائے گا۔ نہیں مار سکتی، کیونکہ میں آپ جیسی شفاق نہیں ہوں۔ میرے سینے کے اندر دل ہے جو کسی کی تکلیف پر دکھی بھی ہوتا ہے اور روتا بھی ہے۔ تو پھر تمہیں میری تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارے جانے کا سوچ کر میرا دل پھٹ رہا ہے۔ میں مر رہا ہوں فجر، تم میرے جینے کی وجہ ہو، میری سانسوں کی ضرورت۔ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر گیا، ہاتھ اس کی گال پر رکھتے ہوئے درد سے بہتے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیا۔ کیسے معاف کر دوں؟ چاہ کر بھی نہیں کیا جائے گا۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ تم نے میرے جسم کے ہر حصے کو کتنی بے دردی سے مسل کر رکھا تھا۔ وہ راک نے شرم سے نظریں چکا لی تھی، لبوں کو دانتوں سے کچلا تھا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ مقابل جب گزرے ہوئے 8 مہینوں سے پردے ہٹائے گی تو وہ خود میں ہی شرم سے مر جائے گا۔ وہ کچھ بھی جھوٹ تو نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کی نزاکت پر اس کے ہاتھوں نے جتنا تشدد کیا تھا وہ خود بھی کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے جسم کی نازک رنائیوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ وہ کتنا تڑپی تھی۔ اس کی دھڑ بھری چیخوں کی آوازیں آج بھی اسے یاد تھیں۔ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ بتائیں کیسے معاف کر دوں؟ پیار کے دعوے کرتے ہیں، کاش تھوڑا سا یقین کیا ہوتا۔ ایک بار سوچا ہوتا کہ آپ کا عمل میرے لیے رسوائی کا باعث بنے گا، ایسی رسوائی جس کو میں ہزاروں بار پانی سے دھو کر بھی صاف نہ کر سکوں گی۔ فجر روتے ہوئے بے بس سی کی مورت بننے بول رہی تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے یہ سب شکوے شکایتیں اپنے اندر کہیں قید کر رکھی تھیں، جو آج وہ راگ کے معافی مانگنے پر ابل کر باہر آ گئی تھی۔ آپ کی بے یقینی نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا، میری شرم و حیا، میری نزاکت، میری مسکراہٹ، سب کچھ آپ نے اپنی بے یقینی کے قدموں تلے رون دیا۔ آنکھوں کو سختی سے بند کیے وہ راک آنکھوں میں جمع ہوتے گرم پانی کو آنکھوں سے دبا کر نکالتے ہوئے خود میں ہی شرم سے مر رہا تھا۔
وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے چہرہ اوپر کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب کی منتظر تھی۔ کیسے آپ پیار کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جہاں یقین نہیں ہوتا وہاں پیار بھی نہیں ہوتا، صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے جو آپ خود بھی دکھا رہے ہیں اور مجھے بھی دے رہے ہیں۔ فجر پلیز میرے پیار کو دھوکہ مت بولو، میرا پیار سچا ہے۔ جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کے بوجھ تلے میرا پیار دب کر تمہیں صاف دکھائی نہیں دے رہا، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میرا پیار سچا تھا، سچا ہے اور ہمیشہ سچا ہی رہے گا۔ یہ کیسا پیار ہے جس میں محبوب کی تذلیل کر رہا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ میں پاک دامن ہوں یا نہیں؟ کوئی اپنے پیار کے ساتھ ایسے نہیں کرتا۔ پیار کرنے والے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے رسوا نہیں کرتے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آنسو براق کی آنکھوں سے بھی بہتے ہوئے اس کی گرے آنکھوں کو دل فریب بنا رہے تھے۔ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، سب جانتا ہوں، دوبارہ مت بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ نظروں کا زاویہ بدل کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، دونوں ہاتھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اپنے آنسوں کو صاف کر کے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میں یاد نہیں کروانا چاہتی، مگر خود کو بھولنا بھی نہیں چاہتی، نہ کبھی بھول سکوں گی۔ اٹل سے جواب دیتے ہوئے فجر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک بات جان لیں کہ جب تک قیدی بنا کر رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، جس دن پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول جائیں گے یہ پنچھی اڑنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ فجر میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر جینا میرے لیے موت ہے، تمہارے بنا مجھے سانس نہیں آتی۔ التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے اب تو وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کی گرے آنکھیں رو کر نایاب ہیرے کی مانند چمک رہی تھیں۔ خوبصورت چہرے پر درد کے گہرے تاثرات اسے اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ جو ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکنوں کو ایک ساتھ دھڑکانے کا ہنر رکھتا تھا، وہ اپنی محبت کے سامنے ہارتے ہوئے رو رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں مرد صرف اپنی من پسند عورت کے سامنے ہی کمزور پڑتا ہے، جیسے کہ اس وقت براق ایک مضبوط مرد ہو کر کیسے ٹوٹ کر فجر کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ براق جو رونا گناہ سمجھتا تھا، وہ براق جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اس نے خود کو پتھر بنا لیا تھا، آج اس پتھر کے آنسو موم کی طرح پگھلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پھسل کر اس کے خوبصورت چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آپ کو میرے بغیر سانس نہیں آتی اور مجھے آپ کے پاس ہوتے ہوئے سانس نہیں آتی۔ آپ سے دور ہو کر میں جینا چاہتی ہوں، سانس لینا چاہتی ہوں۔ رو کر لال ہوئی آنکھوں سے براق کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے فجر ایک ایک لفظ کو بڑے ٹھہراؤ سے بول رہی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ میں جب بھی اپنے وجود کو دیکھتی ہوں مجھے کراہت آتی ہے۔ مجھے تمہارا وہ نوچنا یاد آتا ہے، تمہاری وہ صفاقی یاد آتی ہے۔ اس رات آپ کو مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ رات آپ نے کتنی بے دردی سے میرے نازک وجود کو نوچا تھا۔ مجھے تو آپ میں اور آپ کے بابا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کی بیوی کو بغیر نکاح کے نوچا اور آپ نے اپنے بابا کے اسی دوست کی بیٹی کو نکاح کا ٹیگ لگا کر لوٹا۔ کوئی فرق نہیں آپ دونوں میں، ہوگا بھی کیسے؟ آخر خون تو اسی باپ کا آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فجر نے کہا تو براق تڑپ گیا تھا اس بات پر۔ بس فجر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جو کہنا ہے کہو، مگر میرے پیار کی توہین مت کرو۔ دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے کہا، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں بیوی بنا کر اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میرا رب جانتا ہے کہ اگر تم میں کوئی عیب ہوتا میں تب بھی تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کرتا۔ میرے گناہ کے جو مرضی سزا دو، مگر مجھے اس شخص کے ساتھ مت ملاؤ، مت دلاؤ یاد کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں کچھ بھولا ہی نہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا، کیوں یاد نہ کراؤں جو کچھ سننے کی آپ میں ہمت نہیں ہے؟ میں نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری نزاکت، میرا بچپنا، میرا غرور، آپ نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ مجھ میں کچھ میرا نہیں۔ آپ نے میرے بھائیوں کا، میرے بابا کا سر شرم سے جھکا دیا۔ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ورک خاندان کے مضبوط مرد جو پنچایتوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان سے اپنی عزت نہیں سنبھالی گئی۔ داجی کو پورا گاؤں جھک کر سلام کرتا ہے، اس چودھری صلاح الدین ورک نے سے اپنی پوتی نہیں سنبھالی گئی، شیر جیسے جوان بھائیوں سے اپنی بہن نہیں سنبھالی گئی۔ میرے بابا جو اپنی بیٹیوں کو اپنا غرور سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ ہم دونوں کو اپنے بیٹا سمجھا۔ میں نے ان کا غرور توڑ دیا۔ تایا ابو جنہوں نے کبھی حریہ اور ہم بہنوں میں کبھی فرق نہیں سمجھا، میری وجہ سے ان کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا۔
میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی میں اپنے سارے گھر والوں کی گناہگار ہوں۔ نہیں بھول سکتی وہ رات، میں نہیں بھول سکتی کچھ بھی۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روتی ہوئی کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی جا رہی تھی۔ مقابل کا سینہ ابلتے ہوئے لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ فجر کا ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک لفظ درد سے بھرا ہوا تھا، اپنی سچائی بیان کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ براق کے سینے کو چھلنی کر رہے تھے۔ وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا اس کی سچائی کو؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ وہ غلط تھے نہ ہم غلط تھے، غلط تھا وہ وقت غالب، جس وقت میں ہم دونوں ملے تھے۔ اس کی ایک ایک بات کو سن کر براق شدت سے رو رہا تھا، کوس رہا تھا اس وقت کو جس وقت میں اس نے اپنے محبوب پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی گہری گرے آنکھیں رونے سے جاز پہ نظر لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھی، غلط تو وہ بھی نہیں تھا، مگر اس کے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے نہ الفاظ تھے نہ ثبوت۔ مجھ سے دور جانا چاہتی ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد براق نے آنسو صاف کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر سوال کیا۔ اپنے دل سے پوچھیں، میں تو کبھی آپ کے پاس تھی ہی نہیں، آپ نے زبردستی مجھے خود سے باندھ رکھا ہے، مگر میں تو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ براق نے تو تمہارے سوا کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ہونٹوں کو بے دردی سے چباتے ہوئے داڑھی سے آنسوؤں کو رگڑ کر بے دردی سے صاف کیا۔ فجر، کیا تم نے کبھی کسی بھی لمحے میں میری محبت کو محسوس نہیں کیا؟ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، دو ٹوک جواب دیے۔ وہ نظریں نیچے چکائی کھڑی تھی۔ یہ بات میری آنکھوں میں ڈال کر کہو فجر۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو آنسوں سے بھری ہوئی لال ہو کر براق کے دل پر وار کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتا کہ میرے پیار کی تپش تم تک پہنچی ہی نہیں، مانتا ہوں کہ بہت غلطیاں ہو گئیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے۔ فجر، اگر اس دن میں تمہیں کڈنیپ نہیں کرواتا تو تمہارے ساتھ وہ درندہ صفت انسان عافیہ چچی والا سلوک کرتا اور میں جیتے جی مر جاتا۔ مجھے سچائی پتہ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کسی کو ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ میرا اپنا ہی باپ غلط ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جو ثبوت تھا وہ تھی میری ماں، اور میری ماں بول نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف تمہیں بچانا تھا، دوسری طرف میری ماں کی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی تھی۔ دل تھا جو تم پر یقین کرنا چاہتا تھا کہ میری فجر کبھی بد کردار نہیں ہو سکتی، مگر دماغ تھا جو سامنے ثبوت دے کر غصے سے پاگل ہو کر غلط راہ پر چل نکلا تھا۔ تمہیں اب بھی شاید اندازہ نہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا تمہاری تائی کی سچائی کو ثابت کرنا۔ وہ اس گھر کا بہت مین حصہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچو، کیا تمہارے بھائی اس بات پر یقین کریں گے کہ ان کی ماں غلط ہے اور یہ سارا جال ان کی ماں کا بچھایا ہوا ہے؟ کیا تمہارے تایا ابا اس بات پر یقین کریں گے کہ ان کی بیوی غلط ہے، وہ بیوی جس نے بظاہر تم دونوں سے بے انتہا پیار کیا، پورے گھر کو موتیوں کی مالا کی طرح پرو کر رکھا؟ ہوش میں آ جاؤ فجر، انہوں نے اپنی پوزیشن بہت اسٹرانگ بنا رکھی ہے۔ سوچو، اگر تم ثابت نہیں کر سکتی تو میرا یقین کون کرتا؟ اس وقت مجھے صرف یہی صحیح لگا کہ میں تمہیں بچا لوں۔ اسے بچانا کہتے ہیں؟ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ سے جائے ہوئے تھی۔ سچ میں براق، اسے بچانا کہتے ہیں۔ باپ سے بچا لیا، مگر خود میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے فجر گزرے ہوئے وقت کی تلخی یادوں کو یاد کر کے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ سسکیوں سے اس کا پورا وجود ہچکولی لے رہا تھا۔ سسکیوں سے روتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ براق نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل اس کے آگے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ لال آنکھوں سے فجر روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ فجر، اس رات میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب تم نے اس آلیار کا نام لیا میں برداشت نہیں کر پایا۔ تم کیسے کہہ سکتی تھی کہ تمہارے دل میں وہ ہے؟ تم کیسے کہہ سکتی تھی کہ تم کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ تم کل بھی میری تھی، تم آج بھی میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ میں آپ کی نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرواتے ہوئے، نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے دیوار کی جانب رخ کیے بولی۔ تنزیہ مسکرایا۔ فجر، جب تک میں زندہ ہوں تم میری ہو، یہ لفظ دوبارہ مت کہنا، جان پر کھیل جاؤں گا، تمہاری خاطر موت کو بھی گلے لگا لوں گا۔ تم میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ براق کے لفظوں میں دباؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مت معاف کرو، ناراض رہو، دور چلی جاؤ، مگر مجھ سے آزادی کبھی نہیں مل سکتی۔ اگر مجھ سے آزادی چاہیے تو میرے مرنے کی دعا کرنا، مر کر تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ جیتے جی یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تمہاری طرف سے کسی نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھے جان لینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔
آپ کو صرف یہی زبردستی کرنی آتی ہے۔ زبردستی ہے تو پھر زبردستی صحیح، تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں، اور جب تک زندگی ہے میں ادھوری زندگی نہیں جی سکتا۔ نرمی سے گود میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ پر تکیے پر لٹایا، پیروں سے اس کے چپل کو اتار کر نیچے رکھتے ہوئے خود بھی جوتے اتار کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے ایک بازو اس کے سر کے نیچے سے گزار کر سر کو بازو پر رکھ لیا، اسے روز کی طرح اپنے سینے میں چھپائے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ فجر خاموش ہو کر لیتی تھی۔ براق کے سونے کا یہ انداز پچھلے 8 مہینوں سے وہ برداشت کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ کچھ نیا نہ تھا۔ کیسے بتاؤں، تمہارا وجود میرا سکون ہے، تم میرے دل کے اجالوں کی چمک ہو، میری راتوں کے اندھیروں کا سکون ہو، تم کڑکتی دھوپ میں میری ٹھنڈی چھاؤں ہو، طوفانوں سے گھرے ہوئے براق کی منزل ہو، تیز بارش میں ڈوبتے ہوئے براق کا محفوظ پناہ گاہ ہو تم۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس کے آنسو فجر کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ براق اب جتنے مرضی آنسو بہا لو، تمہارا رونا میری ان تڑپتی راتوں کا ازالہ نہیں کر سکتا جو میں نے اپنوں سے دور ہو کر گزاری۔ میں تمہارے آنسوؤں کے سامنے کمزور نہیں پڑوں گی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں دل میں عہد کرتی ہوں۔ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کیے لیتی تھی۔ براق نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو پر ڈالی، وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ براق کے لب درد سے مسکرائے تھے۔ فجر، تم کتنی پتھر دل بن گئی ہو، میں تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں تھا، بس ایک رات کے سوا میں نے تمہیں کبھی تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے تھے، مگر تم تو میرے آنسو کو نظر انداز کی لیتی ہو، شاید میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے درد سے آنکھیں بند کر گیا۔ کیوں نہیں گئی اپنے بھائی کے ساتھ؟ آپ نے منع کیا تھا، تم میرے منع کرنے سے نہیں رکی۔ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بتاؤ، آپ جتنے تکے لگا سکتے ہیں لگا لے، اگر سچ یہی ہے میں آپ کے منع کرنے پر ہی رکی ہوں۔ روم میں آتے ہی بلاش نے حوریہ سے سوال جواب شروع کر دیے، جبکہ حوریہ بلاش کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر بکھری ہوئی پتیوں کو انگلیوں سے ادھر ادھر کرتے ہوئے سرسری انداز میں جواب دے رہی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو پھر بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بہت عقل مند ہے، خود سمجھ لیں۔ مجھے لفظوں کو گھمانا زہر لگتا ہے، اور رشتوں میں شک کا زہر گھولنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ نظر نیچے جھکائے انگلیوں سے پتیوں کو چھیڑ کر ادھر سے ادھر کرتی ہوئی حور سپاٹ لہجے میں بولی، اس بکواس کا مطلب؟ تیز قدم اٹھا کر اس کے قریب ہوا، بیڈ پر ایک پاؤں رکھتے ہوئے پوری طرح سے اس کے اوپر سر جھکائے کھڑا تھا۔ نظروں میں غصے کی شدید لہریں زور پکڑ چکی تھیں۔ اس سوال کا جواب اپنے دل سے پوچھیں، کتنی محبت سے میں نے آپ کی طرف قدم بڑھائے تھے، مگر آپ نے اپنے شک کو ترجیح دے کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ حور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز سے بول رہی تھی۔ یہی تو حوریہ کا اصلی روپ تھا۔ بلاش کے دل نے خوشی محسوس کی تھی یہ دیکھ کر کہ اس کی حور اپنے اصلی روپ میں آ چکی ہے۔ اسے ایسی ہی حور پسند تھی جو اس کے سامنے ڈٹ کر بات کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی تھی۔ میں سمجھا نہیں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ بلاش اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ کہاں تک اس نے بلاش کو سمجھا ہے، مگر میں سب سمجھ چکی ہوں کہ آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے صرف اپنے شک کو دور کرنے کے لیے میری محبت کی توہین کی۔ دماغ میں پلتے ہوئے شک کو پرکھنے کے لیے آپ نے میرے اور اپنے اور میرے دل کے خوبصورت جذباتوں کا مذاق بنا دیا۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھتے، اگر حوریہ نے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا تو کب کا دے چکی ہوتی۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے نازک گلابی گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا، مطلب کہ وہ بلاش کے دل کی بات کو سمجھ چکی تھی۔ بلاش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ جس حور کو وہ بے وقوف سمجھتا تھا وہ بے وقوف نہیں تھی، وہ اپنے بلاش کے دل کی باتیں بنا بولے سمجھ گئی تھی۔ جو کچھ بلاش نے زبان سے کہا، اس نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ بلاش نے اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم سب جانتی تھی تو پہلے ہی کیوں نہیں بولا؟ کیوں صبح سے خود بھی اذیت میں تھی اور مجھے بھی رکھا؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑیں، ہاتھ مت لگائیں مجھے، پہلے میری بات کا جواب دیں، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ غصے سے بلاش کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم اچھی طرح سے جان گئی ہو کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے لبوں کو چبا گیا، حور میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، آسان نہیں تھا میرے لیے یہ سب کرنا۔ تمہارے الفاظ میرے دل پر وار کر رہے تھے، تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تمہاری محبت پر یقین کرنا مشکل تھا،
کیا کروں، بچپن سے لے کر ہمارا رشتہ ہمیشہ سے ہی خراب رہا ہے۔ ہمارے رشتے میں یقین کی بہت کمی تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے باتیں اس کے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ کا یقین ہی کمزور تھا۔ میں نے تو آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ لڑکی ہوں نا، اس لیے جلدی ہی رشتوں پر یقین کر لیتی ہوں، مگر آپ ٹھہرے مرد پوری چھان بین کرنے کے بعد ہی آپ نے یقین کرنا ضروری سمجھا۔ اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے میرے جذباتوں کی توہین کی۔ اس کی بھرپائی آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ حور پلیز ایسا مت بولو، تم حقیقت جان چکی ہو تو پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ بلاج نے تڑپ کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ حور ہاتھ کو جھٹک کر نفی میں سر ہلا گئے۔ رونے سے حور کی آنکھیں لال ہونے لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا، اس لیے یہ بکواس کھیل رچایا آپ لوگوں۔ آپ کو حریہ بے وقوف لگتی تھی۔ آپ کو کیا لگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا؟ نہیں چودھری بلاج، میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ استدعائیہ لہجے میں بولتے ہوئے بلاج کو نظروں سے شرمندہ کر گئی۔ جب سمجھ گئی تھی پھر کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں میرے دل میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ تسلی ہو جائے گی تو ہی بتاؤں گی کہ میں جان چکی تھی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی جانے نہیں دینا تھا، مجھے اس بات پر یقین تھا۔ میں آپ کی جیسی نہیں ہوں جو یقین کرنے کے لیے کسی گھٹیا گیل کا سہارا لیتی۔ حور بیبی پلیز تانے تو مت مارو۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے ایک بار پھر قریب کرنے کی ناکام کوشش کی، جسے ہاتھ چٹک کر حور نے ناکام بنا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تم پر یقین کرنا چاہتا تھا حور۔ میں یہ سوچ کر ڈر گیا تھا کہ کہیں محبت کی آڑ میں تم میری کمزوری تو نہیں بن رہی۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم میری محبت کی گہرائی کو جان کر مجھے بے وقوف بنا کر اپنے بھائیوں کا ساتھ تو نہیں دو گی۔ میں پوری رات ان خیالات کو اپنے دماغ سے نہیں چھڑک پایا تھا۔ دل کہتا تھا یقین کر لو، دماغ کہتا تھا نہیں۔ میری ساری رات کشمکش میں گزری تھی۔ مجھے اپنی انا بہت عزیز ہے۔ مجھے لگا کہ تم اپنے بھائیوں کا ساتھ دو گی اور میری اس رات کو ہمیشہ میرے منہ پر میری کمزوری بنا کر مارو گی۔ چودھری بلاج کو کمزور بننا پسند نہیں، چاہے پھر رشتے ہوں یا سیاست۔ اپنی کمزوری دکھانے سے پہلے بلاج اپنی جان دینا قبول کرے گا۔ اس قدر پیار ہے مجھے اپنی انا سے، بس میرے اندر کے ڈر نے مجھے یہ سب کروایا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ اگر تم سچی ہوئی تو تم نہیں جاؤ گی مجھے چھوڑ کر، میری گھٹیا باتیں سن کر بھی تم میرے ساتھ رہو گی۔ حور پلیز رونا بند کرو، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا۔ اگر تم مجھے صبح بتا دیتی کہ تم سب سمجھ چکی ہو تو میں فضول کا ڈرامہ کریٹ نہیں کرتا۔ اب بھی آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ بلاج کی بات پر حور نے کہا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب بھی ذرا شرم حیا نہیں کہ معافی مانگ لوں؟ ہاتھ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو چٹکتے ہوئے حور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اور بیبی شاید تمہیں پتہ نہیں، چودھری بلاج معافی نہیں مانگتا، چودھری بلاج معافی نہیں مانگتا۔ حور نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے نقل اتاری۔ بلاج کی ہنسی نکل گئی تھی اس کا بچکانہ انداز دیکھ کر۔ بلاج پورے جوش سے ہنسا تھا۔ اس کا زندگی سے بھرپور کہکا پورے روم کی فضا میں گونج اٹھا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں سب کچھ تمہیں چیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں، جبکہ دل سے میں تمہارا ہو چکا ہوں؟ بلاج اپنے قدم اٹھاتا ہوا وہ حور کی جانب بڑھا۔ چہرے پر خوشی کے رنگ بلاج کے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بے ترتیب بال اسے دل فریب بنا رہے تھے۔ وہ کہاں حور کو خود سے دور بھیجنا چاہتا تھا، یہ تو اس کا اندر کا ڈر تھا۔ کہیں حور اپنے بھائیوں کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، کہیں حور اسے پیار کے نام پر دھوکہ تو نہیں دے رہی، کہیں حور آج کی رات کا مذاق بنا کر ہمیشہ اسے ٹرول تو نہیں کر رہی۔ رات کو ساری رات جو محبت بھری داستان آپ نے مجھے سناتے رہے ہیں، اس کے بعد میں اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ سب کچھ بناوٹی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جیسی بے وقوف نہیں ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ محبت اور دھوکے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حور کو بلاج پر اتنا غصہ تھا کہ اس کی محبت کی ایک طرح سے توہین ہوئی تھی۔ خوبصورت رات کی صبح بہت ہی بری تھی۔ حور بیبی تمیز کے دائرے میں رہو، شوہر ہوں میں تمہارا، الفاظ سوچ کر بولو۔ بلاج سخت لہجے سے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا۔ نہیں سوچ کر بولوں گی، شوہر ہے تو پھر یقین بھی کرنا چاہیے تھا۔ قدموں کو پیچھے لے جاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ غلطی ہو گئی، اب یقین رکھوں گا۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سے جائے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جبکہ وہ قدم اٹھاتی ہوئی پیچھے جا رہی تھی۔ غلطی ہو گئی ہے تو پھر معافی مانگو۔ حور پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ معافی ہی مانگنے لگا ہوں
مگر میرا معافی مانگنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ میرے ساتھ رومانس کرنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، زہر لگ رہے ہو تم اس وقت مجھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ہوتی ہوئی اس کی دسترس سے دور ہونے کے لیے بھاگی تھی۔ اچھی ہور، کتنا گندا سوچتی ہو میرے تم۔ میرے دماغ میں تو رومانس والی بات ہے ہی نہیں تھی۔ شرافت کا پتلا بنتے ہوئے مسکرا کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ ہور خود سے ہی ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی تھی۔ نظر جھکائے وہ اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی، رخ بیٹھ کی جانب کیے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ میں تو رومانس سے کہیں زیادہ کا سوچ رہا ہوں، ہور بیبی۔ پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے چوڑا مضبوط کسرتی سینہ اس کی کمر پر رکھے ہوئے تھا، تھوڑی کاندھے پر ٹکائے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے چوم کر ایک لفظ کو نکھار کر بولا، آئی ہیٹ یو بلاج۔ وہ رو پڑی تھی۔ آئی لو یو حوریہ بلاج چودھری۔ گال پر لب رکھتے ہوئے گہرا لمس چھوڑ کر اس پر پرجوش انداز سے کہا، جھوٹ، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ پیار کرنے والے بہت یقین کرتے ہیں۔ مجھے تو آپ کے قریب آنے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے، کب آپ پیار میں توہین کر دیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے تو ہر رات کی صبح ایسی ہی لگے گی کہ آپ اٹھ کے کہہ دیں گے کہ بس کر دو، یا ابھی تمہاری زندگی اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ہور، آج کے بعد یہ الفاظ مت کہنا، میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ بلاج اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے چہرہ اپنے مقابل کیا، محبت بھری نگاہوں سے آنکھوں میں جھانکا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہور نے حیرانی سے دیکھا تھا، کیا یہ بلاج ہے؟ بلاج اس نیچر کا مالک نہیں تھا، اس کے لیے معافی توہین تھی، اور یہاں تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ہور، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، اور قسمت سے سامنے میری بیوی ہے۔ کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی زندگی میں تم پر شک نہیں کروں گا، پورے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ مگر ہور، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن تم نے میرا یقین کو ٹھیس پہنچائی، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے محبت پر کبھی یقین نہیں تھا، ہمیشہ سے میرے ارد گرد جو رشتے رہے ہیں ان پر میں کبھی یقین نہیں کر سکا۔ زندگی میں پہلا یقین زمل پر کیا تھا، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں خود کو ابھی تک سنبھال نہیں پایا، مجھے نہیں پتا کبھی میرا اور زمل کا رشتہ پہلے جیسا ہو سکے گا یا نہیں۔ میں رشتوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوں، جو میرا ہوتا ہے اسے ہمیشہ اپنے تک محدود رکھتا ہوں۔ اس عادت کو اچھا کہو یا برا، مگر یہ مجھ میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا یقین تم پر کر رہا ہوں، جس دن تم نے میرا یقین توڑا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ڈرا رہے ہیں مجھے؟ بلاج کے انداز سے ہور گھبرا گئی تھی۔ سمجھا رہا ہوں، مسکرا کر ہاتھ اس کے گال پر رکھے، دوسرا ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آج کے بعد یہ جو لفظ کچھ دیر پہلے تم نے کہا ہے دوبارہ مت کہنا۔ میں تمہارا ہوں، پورا حق ہے تمہیں مجھ پر، جیسے چاہو بہکاؤ، جب چاہو جیسے چاہو میری سانسوں سے زیادہ قریب آؤ۔ تمہارا قریب آنا بلاج کو ہمیشہ اچھا لگے گا۔ انگوٹھا گال پر رب کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو نہار رہا تھا۔ بلاج کل کی خوبصورت رانی خود کبھی نہیں بھول سکتا تھا، بلاج کل کی خوبصورت رات خود کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک غلط فہمی نے، ایک ڈر نے اس کی حسین رات کی صبح خراب کر دی تھی، ورنہ اس خوبصورت رات کو جتنی محبت سے اس نے سجایا تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ اس رات کو رات کی صبح بنانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی انسان ڈر میں وہ کر جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور اس کی آنکھوں میں پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی، جو ایک بار پھر سے اپنی محبت کے سحر میں سے جکڑے ہوئے تھا۔ ہمیشہ میں امید کروں گا کہ تم مجھے بہکاؤ، تمہاری پنکھڑیاں خود سے میرے لبوں کو چھونے کو بےتاب ہوں۔ تم جیسی ہو مجھے ایسی ہی اچھی لگتی ہو، خود کو کبھی بدلنا مت۔ چودھری بلاج پورے ہوش و حواس میں اعتراف کرتا ہے کہ اسے حوریہ بلاج چودھری سے پیار ہے، جنون کی حد تک۔ نرمی سے لفظوں کو شہد میں ڈبو کر بولتا ہوا کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہور کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی بلاج سے۔ میں قبول کرتا ہوں مجھے اکڑو لڑکا، میرا مقابلہ کرنے والی نڈر ہور بہت پسند ہے، بس ہور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی میری عزت، میری انا پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تمہارے ہر رشتے سے پہلے میں ہوں، مجھے کبھی بھی پیچھے دھکیلنے کی کوشش مت کرنا۔ بس اس بات کا مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میری ہور کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مجھے تم سے ویسا پیار چاہیے جیسا تم اپنے بھائیوں سے کرتی ہو، بے لوث خلوص بھرا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تو کیا آپ میرے بھائی بننا چاہتے ہیں؟
حور کو اس بات پر شرارت سوجی تھی۔ ایک لگاؤں گا کان کے نیچے، بھائی بنے میرے دشمن، مجھے تو ساجن بننا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکنے لگا کہ حور سینے پر زور دیتی ہوئی جھٹکا دے کر پیچھے کرتی بچوں کی طرح بیڈ پر چڑھتی ہوئی دوسری طرف اتر گئی۔ حور واپس آؤ، بلاج نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پیار سے گھورا۔ نہیں آؤں گی، آپ نے کل رات سے مجھے بہت رلایا، اب تنگ کرنے کی باری میری ہے۔ انگوٹھا دکھاتے ہوئے صاف انکار کر گئی۔ بلاج کے اظہار محبت اور یقین نے حور کے روتے ہوئے چہرے پر خوشی کی لالیاں بکھیر دی تھی۔ سوچ لو مجھے ستانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، رونا تو تمہیں اب بھی پڑے گا۔ فرق اتنا ہے کہ صبح میرے غصے پر رونا آ رہا تھا اور اب تمہیں میرے پیار کرنے پر رونا آئے گا۔ شرارتی انداز سے کہتا ہوا ہاتھ بڑھا کر ایک ہاتھ ہی جھٹکے میں اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ حور کو اس کی چالاکی کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ سنبھل نہیں سکی، جھٹکے سے لہراتی ہوئی اس کی باہوں میں آن گری تھی۔ نازک سراپا مضبوط سینے سے ٹکرایا، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ حور کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنے باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑی مجھے۔ بلاج کی آنکھوں میں خماری کے گہرے رنگ دیکھ کر شرم سے لال پڑتے ہوئے حور اس کے حصار سے نکلنے کی بے جان کوشش کرتے ہوئے چھٹپٹا رہی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر دوبارہ بے وقوفی نہیں کر سکتا، پہلے ہی بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہے۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے بلاج پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکا دیوانگی کے لبوں سے چوم رہا تھا۔ اس کی نظر اس کی پنکھڑیوں پر تھی، پنک مخملی پنکھڑیاں دیکھتے ہی بلاج پوری شدت سے پنکھڑیوں پر جھکا قید میں لے گیا۔ حور کی پنکھڑیوں سے نمی کی شبنمی قطروں کو پیتے ہوئے مدہوش سا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حور کا سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ حور چٹپٹا کر اس کی قید سے کچھ دیر نکلنا چاہتی تھی۔ جٹپٹاہٹ کی سزا اسے ایسے ملی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ٹانگوں کو ٹانگوں میں لپیٹتے ہوئے پن کر چکا تھا، ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کو تکیے کے اوپر پن کیے اسے پوری طرح سے بے بس کرتے ہوئے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ وہ گردن پر جھکا مخملی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے حور کی بےتابیوں کو بڑھانے لگا تھا۔ حور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، بلاج کے لبوں کے حدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ رہی تھی۔ حور گردن پر دانتوں کی سخت چبھن محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ وہ شدت سے دیوانگی لٹاتے ہوئے بلاج کی بےتابیوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ بلاج دیوانگی لٹاتے خود سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، حور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ ناراضگی کے بادل چھٹ گئے تھے، بدگمانیاں ختم ہو گئی تھی، یقین کی پختہ رسی کو دونوں تھام چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت پر ایمان لے آئے تھے۔ روم میں محبت کی کشا عروج پہ تھی۔ حور تڑپ گئی تھی جب بلاج نے اس کے مخملی بدن سے اس کی شرٹ کو الگ کیا۔ کہیں نہ کہیں رات والا ڈر تھوڑا سا اس کے دماغ میں رہ گیا تھا۔ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ تم میرے ہو، پورا حق ہے مجھے تم پر، میں جب چاہوں جیسے چاہوں تمہاری سانسوں میں اترنے کا حق رکھتا ہوں۔ زندگی میں دوبارہ وہ مقام کبھی نہیں آئے گا جس کا ڈر تمہیں میرے قریب نہیں آنے دے رہا۔ پیار سے کہتے ہوئے وہ اپنی منمانیاں کرتے سے خود میں سما چکا تھا۔ چادر کو پاؤں سے کھینچتے ہوئے اوپر لے آیا، حور کے جسم کی ہر رنائی کو محبت سے عقیدت سے چوم رہا تھا۔ حور اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، شدتوں کا زور عروج پر تھا، اسے خود میں قید کیے ہوئے دیوانگی لٹاتا جا رہا تھا۔ پورے حق سے اس کے وجود پر حکومت بنائے، اس کی سانسوں کو روکے، بے باکیوں کے خوبصورت جہاں میں لے جا چکا تھا، جہاں پاکیزہ رشتے کا یقین تھا۔ اور خود کو اس کی رحم و کرم پر چھوڑے، اس کی ہر محبت بھری شدت کو نازک وجود پر سہتے ہوئے دل سے اس کی ہو چکی تھی۔ سخت شدتوں کو سہتی ہوئی حور کی سسکیاں روم کی فضا کو مہکائے ہوئی تھی۔ دونوں کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ حور بلاج چودھری بن چکی تھی۔ رشتہ تب مکمل ہوتا ہے جب کسی کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ سچ کہتے ہیں جہاں پر لڑائیاں زیادہ ہوں وہاں پر محبت بھی بہت گہری ہوتی ہے۔ دو ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو جان سے مارنے کو تیار رہتے تھے، اس وقت ایک دوسرے کی جان بن کر لپٹے ہوئے دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ محبت کبھی کبھی اپنا راستہ آگ کے سمندر سے گزر کر بھی بنا لیتی ہے، جیسے ان دونوں کی محبت ان تک پہنچ گئی تھی۔ نفرتوں سے محبت کا سفر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وجی، بولو وجی کی جان، آپ میری بات کب مانیں گے؟ کون سی بات؟ وجدان اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہا تھا جب منت اس کے لیے کافی لے کر آئی اور گلے میں بازو ڈالتی ہوئی گود میں بیٹھ گئی۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا یار اس کے اتنے قریب ہو اور وہ کام کر سکے؟ اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار بنائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وجدان کی آنکھوں میں خماری اترنے لگی تھی۔ وہی بات جس کو میں روز آپ سے کرتی ہوں، مگر آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ مجھے پلیز مت تڑپائیں نا، اب تو ہماری شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو میں کوئی بچکانہ حرکت نہیں کرتی، پھر بھی آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ آج پھر منت وہی بات کر رہی تھی
جسے وجدان ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ منت، ہم کسی اور ٹاپک پر کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیوں میری جان ہمیشہ تمہاری سوئی سی بات پر اٹ جاتی ہے؟ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تم جب میرے قریب آتی ہو تمہارے پاس صرف ایک یہی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے۔ ماں بننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور جب شوہر اتنا پیار کرنے والا ہو تو پھر یہ خواب اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بیبی ہمارے درمیان ہو، ہم دونوں اس کی کیئر کریں۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب وہ آپ کو اپنی توتلی زبان سے بابا کہہ کر بلائے گا تو آپ کی دن بھر کی تھکن اتر جائے گی۔ منت کے چہرے پر کس قدر خوشی تھی بچے کی باتیں کرتے ہوئے۔ اگر وجدان کے بس میں ہوتا تو وہ یہ خوشی کب کی اس کی جھولی میں ڈال چکا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان قدرت کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے وجدان مجبور تھا، منت کی تڑپ اسے نظر آتی تھی، مگر وہ منت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو منت کو بتا کر دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پاگل لڑکی دن رات اپنے بچے کی خواب سجاتی تھی۔ ایسے کیسے بتاتا کہ خدا نے اسے اس خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا تھا؟